ذرا اس عنوان کو دیکھیے. آج ہم رقوں پہ لکھتے بھی ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. میری سنتوں سے جو منہ موڑے گا، میری سنتوں سے جو کھلواڑ کرے گا، وہ میرا قہر پائے گا، جس سے دوزخ ابلتی ہے. اس موضوع کو کچھ لوگ بہت آسان لے لیتے ہیں، ایزی لے لیتے ہیں. یار شادی میں 4 لوگ جمع ہو گئے، مختلف ہیلے بہانے تلاشے جاتے ہیں. اس فتنے کو، جو اس دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے. اس موضوع کو ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنا فرض ادا کرے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی سر کی آنکھوں سے انقلاب دیکھیں گے. ہمیشہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی کہا ہے کہ بھائی ہر معاملہ حکمت سے کیا جائے. بے شک حکمت سے ہم کریں گے، لیکن عاقل صاحب 40 سال حکمت 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 کہہ کر ہاتھیں اٹھا کر سب سے اقرار لیے، خبر میں چلے گئے. اب تھوڑے دن میں یہی حکمت 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 استاذ محترم بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، ہماری آنے والی نسلیں بھی چلے جائیں گی. مسئلے کا حل جو کا تو رہے گا. مسئلہ یہ ایسا ہے، اس مسئلے کے لیے حکمت، جیسے کہ مدینہ پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک یہودی غلاظت کر گیا تو آپ نے اس کے ساتھ حکمت کا معاملہ فرمایا. لیکن ایک مخلص صحابی صرف جنگ میں شریک نہیں ہوئے، جبکہ آپ شریک ہونا چاہتے تھے، غفلت کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ اللہ کے رسول منہ پھیر لیتے ہیں. یہاں تک کہ کھمبے سے انہیں باندھ دیا گیا 3 دن، بعض روایتوں میں 8 دن، پھر آسمان سے 40 دن کے بعد وہی آئی جب انہیں معاف کیا گیا. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں فوری تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، فوری اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. یہ معاملہ پچھلے 40-45 سال میں جو رنگ اختیار کر لیا گیا ہے، جو لبادہ اس کو پہنا دیا گیا ہے، جو چولا اس پر چڑھا دیا گیا ہے، جو رنگ میں ماحول کو رنگ دیا گیا ہے، جو صبغت اللہ کا رنگ نہیں، نہ سنت رسول اللہ کا رنگ ہے، معاشرتی رنگ ہے. اس معاشرتی رنگ میں اگر ہم حکمت کہہ کر یہ کریں گے تو یہ حکمت ضالت المومنین بن جائے گی، گمراہی کی ایک دلیل بن جائے گی. یہاں پر ایک ڈوز سخت آپریشن کرنا ہے تو اس کو بے ہوش کرنا پڑے گا. نیند کی گولی سے اس کو آپریشن نہیں کیا جا سکتا. آج قوم کو اتنے گپ اندھیروں میں گھر گئی ہے، فرائض سے اس کو کوئی تعلق نہیں، واجبات سے اس کو کوئی تعلق نہیں، صرف اور صرف ایک مستحب چیز کو لے کر اس قدر گپ اندھیروں میں ہم گھر گئے ہیں جہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن نظر آتا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی لا تقنطوا من رحمت اللہ کے تحت نا امید نہیں ہوں گے. انشاءاللہ جلد از جلد انقلاب آئے گا، ہم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے. اب آئیے اس سلسلے کی کڑی کو میں آگے بڑھاتا ہوں. استاد محترم کی موجودگی میں اس لیے بات کیا تاکہ ہم طالب علموں کو ہمت ملے، جلا ملے، ہماری تربیت ٹھیک طریقے سے. آپ یقین کریے آج جو کچھ بھی میں بول رہا ہوں یہ میرے استاد محترم کا قدموں کا طفیل ہے. لیکن میں اس معاملے میں استاد محترم سے میں ایک ہی ریکویسٹ کروں گا، حکمت حکمت کہہ کر پورے چلے جائیں گے اور مسئلہ بڑھتا جائے گا. اس کا حل یہی ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری کو ایک فرض سمجھ کر نبھائیں اور یہ عزم کریں، یہ استقلال کریں. کوئی مشکل نہیں ہے بھائی، میں ایسے نکاح میں نہیں آؤں گا جس نکاح میں نبی کے طریقے کو نہیں اپنایا جائے گا. کوئی آدمی بتا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، کسی میں یہ چیز ہے، اور اگر ہم اس کو معاشرتی رنگ دے کر شریعت سے ہٹا رہے ہیں آج کے تقاریب کو، آج کے کھانے کی دعوتوں کو، تو یقین کریے فاش غلطی پر ہیں ہم لوگ. جہاں تک علماء پر گفتگو ہوئی ہے، علماء محراب سے نہیں کہہ رہے ہیں، ممبر و محراب سے نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن علماء کا عمل کیا ہے؟ ان کے بیٹا بیٹی کی شادی کیسے ہو رہی ہے؟ ان کے پوتا پوتی کی شادی، نواسے نواسوں کی شادی کیسے ہو رہی ہے؟ ذرا غور کیجئے، دیکھیے. اب یہاں پر جب ہم عوام کے سامنے رجوع ہو رہے ہیں تو عوام کہہ رہی ہے کہ بھئی فلاں بڑا عالم ایسی شادی کر رہا ہے، فلاں بڑا قائد ایسی شادی کر رہا ہے،
فلاں بڑا آدمی ایسی شادی کر رہا ہے، پورا مشن پہ ہمارے پانی پھر رہا ہے. لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی شرعی دلیل ہے تو ہمیں دو. اللہ کے رسول نے 9 نکاح کیے، اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح کیا. اگر یہ حساب کریں گے تو 13 نکاح یہیں ہو گئے. اختلاف کے بغیر اگر اختلاف میں جائیں گے تو 16 نکاح ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اختلاف کے اپنے ذات مبارکہ سے، اپنے اسوہ سے، اپنے قدوہ سے 13 نکاح کیے. ایک نکاح میں بھی کھانا کھلانے کی روایت بتا دیجیے. اتنا بڑا اسوہ قدوہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو ہم بیس بنائیں. کتنے ایسے مسائل ہیں. آج میں ابھی یہ جو قرات پڑھے مولانا کامل الفقہ ہیں، میں نے ان سے گفتگو کی تو انہوں نے اقرار کیا. بولے نہیں، میں قسم کھاتا ہوں. سائن کیے، تاریخ ڈالے، پلس ڈالے کارڈ کے اوپر. بولے میں آئندہ سے شادیوں میں شرکت نہیں کروں گا. چونکہ مدارس میں یہ ٹاپک پڑھایا نہیں جا رہا ہے مولانا، اس ٹاپک کو مدارس میں چھیڑا ہی نہیں جا رہا ہے. ایسے ایسے کتابیں اگر آپ پڑھیں گے مولانا کی موجودگی میں، ذمہ دارانہ گفتگو کر رہا ہوں، خدوری اٹھائیے آپ ڈھیلے کے اوپر، جو آج روایتی نہیں ہے، ڈھیلے کا استعمال ہی نہیں ہے. طہارت لیتے وقت جو ڈھیلا ہے اس کے اوپر 18 صفحے لکھے ہوئے ہیں. آپ بتائیے. لیکن اتنا اہم موضوع ہے نکاح کا، جو امت جو ہے نا گپ اندھیروں میں گر گئی ہے، جہاں سے نکلنا ناممکن ہے، اس کے اوپر ایک اچھی بات. آپ دیکھیے آج ہمارے نوجوان نسلوں پہ نظر ڈالیے. اگر بعض باپ بوڑھے ہیں، مر جاتے ہیں، تو جوان بھائی کے اوپر 5 بہنوں کی ذمہ داری آ جاتی ہے، اور وہ بھائی کی کمر کمان ہو جاتی ہے. ان بھائیوں کی شادی کرنے میں وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اپنی شادی نہیں کرتا. کتنے ایسے گھر بتاؤں. اگر اس مسئلے کو کوئی حل کرنا چاہتا ہے ہیلے بہانوں کے بغیر، تو صرف اور صرف اس کا ایک ہی حل ہے. خدا کی قسم صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ ایسی شادیوں میں شرکت نہ کریں. خود بخود یہ سسٹم ختم ہو جائے گا. آپ اگر ایک چور دروازے کھول کے دیں گے ان کو، ہیلے بہانوں سے بات چلائیں گے، کیسے انقلاب آئے گا؟ جب دین مکمل ہو گیا، اب اس کے اندر سہولت مانگنا یہ غفلت ہے، یہ جہالت ہے، یہ کم علمی ہے. فکر کی ضرورت ہے. کتنے ہیلے تلاش لیے جا رہے ہیں. عزیزان محترم، بہت ہو گیا حکمت. میرے بس میں اگر چلے، بخدا کہہ رہا ہوں، میں ایک وصیت لکھنا چاہتا ہوں. اگر میں مر جاؤں، میرے جنازے کو وہی آدمی کندھا دے گا جو آج کی مروجہ شادیوں میں شرکت نہیں کرے گا. غسل بھی مجھے وہ آدمی دے جو ایسی لعنت بھری شادیوں سے خود کو بچائے رکھے. بہت ہو گیا ہے. میرے ایک دوست سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا پھر تو لاش پڑی رہے گی آپ کی. کوئی بات نہیں، فرشتے اٹھا لیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر اخلاص آپ کے اندر ہے. وہاں بھی تو خبر میں جانے کی بھی تو، جانے کے بعد بھی لاش کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیڑے مکوڑوں کے حوالے ہونا ہے نا. یہاں بھی وہی ہونا ہے. آج ضرورت ہے نوجوانوں کو تیار کرنے کی، اور آج ضرورت ہے ہم اپنے فرض کو سمجھیں، اپنی اہمیت کو سمجھیں. میرے ہی جسم کا حصہ میری بیوی ہے، اور وہ امانتاً اللہ نے کسی اور گھر میں رکھی. انہوں نے 17-18 سال تیری امانت کی حفاظت کی، تجھے پالا، اس کو حفاظت کی، اس کے بعد تیرے حوالے کیا ہے اس امانت کو. آپ وہ امانت لے کر شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس امانت کے ساتھ سود لینا چاہتا ہے، اس امانت کے ساتھ اس کو تکلیف دینا چاہتا ہے. خوشی کے نام پر یاد رکھیں، خوشی وہ ہے جو دوسروں کو دکھ یا تکلیف نہ ہو. دوسروں کو دکھ میں ڈال کر، تکلیف میں ڈال کر تم خوشی کا نام دے رہے ہو، یا کیا یہ خوشی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو پہلی مرتبہ لائٹ لگائی گئی ہے، چراغ جلائے گئے ہیں، آپ اس کی تاریخ سے واقف ہیں کہ ایک صحابی رسول ملک شام گئے تھے، اور وہ وہاں پہ چراغ دیکھے، اچھے لگے. اس وقت مدینہ شریف میں ویسے چراغ نہیں ملا کرتے تھے. آپ وہ چراغ وہاں سے لا کر مسجد نبوی میں سجا دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کو جب داخل ہوئے تو دیکھے کہ چراغ جل رہے ہیں. تیل بھی وہاں سے لائے تھے ساتھ میں، ملک شام سے. اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کس نے جلائے ہیں چراغ؟ تو بولے فلاں صحابی نے. اللہ کے رسول نے کہا اچھا بلاؤ. جب وہ
محفل میں آئے تو ان کے لیے خوب دعائیں دی. دعا دینے کے بعد کہا کہ اگر میری بیٹی ہوتی تو میں تمہارے سے نکاح کرتا. ایک صحابی رسول موجود تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نہیں ہے, کوئی بات نہیں, میری بیٹی موجود ہے, حاضر ہے, بس مغرب میں نکاح ہو گیا. ایسے مثالیں ہم کبھی منبر و محراب سے سنتے ہی نہیں. کیا یہ حدیثیں نہیں پڑھی گئی, نہیں پڑھائی گئی؟ اور کہاں کہاں سے اگر کوئی اپنے موضوع کو ثابت کر رہا ہے تو ایسے ایسے دلائل کھینچ کے لائیں گے جس کا کوئی سرا ہی نہیں ملتا.